أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ناظرین کرام السلام علیکم۔ اس کے قبل کی قسط میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان رسالت کے سلسلے میں آپ سے بات ہوئی کہ کس طریقے سے اعلان رسالت 3 حصوں میں ہوا۔ سب سے پہلے جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اعلان رسالت گھر والوں کے لیے ہوا، اور اس کے بعد گھرانے والوں کے لیے ہوا۔ گھرانے والوں کے لیے جب اعلان رسالت رسول اکرم کر رہے ہیں تو دعوت ذوالعشیرہ ہوتی ہے، اور اس میں رسول یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے اس کام میں میری مدد کرے گا وہی میرا جانشین ہوگا، وہی میرا نائب ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا بھائی ہوگا۔ اور اس پر صرف ایک 10 سال کا کم سن بچہ لبیک کہتا ہوا نظر آیا، اور رسول نے اس کے لیے سند بھی دے دی کہ یہی میرا جانشین، یہی میرا وصی، یہی میرا بھائی ہوگا۔ جب آپ نے یہ سند دی اور جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آپ کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تو جو اکابرین تھے وہ ہنسی اڑانے لگے کہ یہ بچہ اس کی کمسنی پر کہ یہ بچہ کیا مدد کرے گا۔ لیکن جب وقت ڈھلا، وقت کے گزرنے کے بعد سب سامنے آ گیا کہ خدا بھی سچا، اس کا بھیجا ہوا رسول بھی سچا ہے، اعلان رسالت بھی سچی تھی، اور جس نے مدد کرنے کا وعدہ کیا، نصرت کرنے کا وعدہ کیا، وہ شخص بھی سچا تھا۔ اب جب یہ بات ہو چکی، اس کے بعد خدا کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ رسول سے کہ آپ عام انسانوں کے لیے اعلان اسلام کر دیجئے، اور اس کے لیے آیت آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، یعنی آپ جس دعوے پر مامور کیے گئے ہیں، جس دعوت پر مامور کیے گئے ہیں اسے برملا پیش کیجئے، اور مشرکین کی طرف سے اعتنا نہ کیجئے۔ رسول کو جب یہ حکم مل گیا، اور بس وہ ایک دن جب خانہ کعبہ میں لوگ کافی تعداد میں جمع تھے، رسول آتے ہیں اور کوہ صفا پہ جاتے ہیں۔ کوہ صفا وہی کوہ صفا ہے جس صفا اور مروہ کی جو 2 پہاڑیاں ہیں، جس کے درمیان حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سعی کرتے ہیں۔ یہ صفا کی پہاڑی کوئی بہت اونچی نہیں ہے، چھوٹی پہاڑی ہے، بس اس پہاڑی پر چڑھ کر اس کے چوٹی پر پہنچنے کے بعد رسول اس مجمع سے، جو کثیر مجمع تھا، اس کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے غنیم کا لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کیا تم میری یہ بات مانو گے؟ قریب کے جتنے لوگ تھے زیادہ تر آوازیں نکلی، بے شک ہم اس بات کو مانیں گے، اس لیے کہ ہم نے اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا ہے سوائے سچ کے۔ اور جب یہ اقرار لے لیا، اب رسول اعلان کر رہے ہیں۔ کس طریقے سے اعلان کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے، اور مجھے اس پر مامور کیا ہے کہ میں تمہیں ہدایت کروں اور بتلاؤں کہ یہ جو تم بت پرستی کرتے ہو اور بدعمالیوں میں مبتلا ہو، اس کے نتیجے میں آتش جہنم کے شعلے ہیں۔ پیغام رسالت سنا دیا، اپنی رسالت کا اعلان کر دیا، اور اعلان رسالت کرنے کے بعد جب وہ کوہ صفا سے نیچے اترتے ہیں تو لوگوں کی زندگی پر اثر پڑنے والا تھا
اس لیے لوگ ہنس کر اسے مذاق کے طور پر اور چیمہ گوئیاں کرتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کوئی رسول کی اس بات پر غور و فکر نہیں کرتا اور نہ تو لبیک کہتا ہے، بلکہ آج ہی سے رسول اور قریش کے درمیان حق و باطل کی جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب یہ اسلامی تاریخ چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عرب میں ہوتی ہے، اور سب سے پہلے جو آپ نے مخاطب کیا وہ عرب والوں کو، اس لیے اسلام کی تاریخ میں عرب کی تاریخ کا بہت بڑا دخل ہے۔ عرب کی تاریخ کو پہلے سمجھنا پڑے گا، عرب کے حال اور ماضی کے اوپر نظر کرنا پڑے گا کہ حال اور ماضی کیسا تھا۔ لیکن اسلام صرف عرب کے لیے تو آیا نہیں تھا، اس لیے عرب کی تاریخ کے ساتھ ساتھ تمام دوسرے ملکوں کی تاریخ، یعنی تمام عالمین کی تاریخ پر بھی نظر کرنا پڑے گا، کیونکہ اسلام صرف عرب کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ یہ عالمین کے لیے آیا ہے۔ لیکن خاص طور سے عرب کی تاریخ پر تو نظر کرنی ہوگی، اور جہاں کی بھی تاریخ پر نظر کی جاتی ہے وہاں کا جغرافیہ اس کی تاریخ پر بڑا اثر ڈالتا ہے۔ تو اب ہمیں عرب کا بھی جغرافیہ دیکھنا پڑے گا کہ عرب کا جغرافیہ کیسا ہے۔ تو جب ہم عرب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس وقت عرب اس طریقے سے تھا کہ اس کے شمال میں شام کا میدان تھا، اور 3 حصہ جو آج بھی ہے پانی سے گھرا ہوا، یعنی مشرق کی طرف خلیج فارس اور خلیج عمان ہے، اور جنوب میں یعنی کہ دکن کی طرف ساؤتھ میں یہ بحر عرب ہے، اور جو اب اس کا پورب کی طرف دیکھتے ہیں یعنی کہ مشرق کی طرف جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں پر جو بحر نظر آتا ہے وہ ہے ریڈ اوشن، یعنی کہ قلزم احمر، بحر احمر یا بحر قلزم بھی کہہ سکتے اسے۔ تو یہ 3 طرف سے یہ گھرا ہوا ہے پانی سے، اور اس کے بعد ایک طرف اس کے میدان، یعنی کہ یہ جزیرہ نما ہے، جزیرہ نہیں ہے بلکہ جزیرہ نما ہے، لیکن عرب کے لوگ اسے جزیرہ عرب ہی کہتے ہیں، اور جبکہ یہ جزیرہ نہ ہو کر کے جزیرہ نما یعنی کہ پرائدیپ، یعنی کہ جس کے تینوں طرف پانی ہوتا ہے اور ایک طرف زمین ہوتی ہے، اور یہ جزیرہ نما ورلڈ کا سب سے بڑا جزیرہ نما ہے، اس سے بڑا اور کوئی جزیرہ نما نہیں ہے۔ مطلب اس کا جو میدانی حصہ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر 3 فرانس اگر آ جائیں تو اس میں سما جائیں گے، اتنا بڑا حصہ ہے۔ تو یہ اس کا جغرافیائی جائزہ تھا، اور اس کے بعد جغرافیائی جائزہ لینے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں رسول مبعوث ہوئے ہیں وہاں کا ماحول کیسا تھا۔ وہاں کا ماحول ایسا تھا کہ وہ دور جہالت تھا۔ دور جہالت سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جو تھے وہ جنگلی قبائلی لوگ تھے اور وہ ایسے تھے جو وحشی ہوں۔ اگر وہ جنگلی قبائل ہوتے یا وحشی ہوتے تو ان تک تبلیغ کا پہنچانا رسول کے لیے اور آسان ہو جاتا، اس لیے کہ جو وحشی حضرات ہوتے ہیں، جو جنگلی قبائل ہوتے ہیں، ان کا دل و دماغ اور فطرت کا جو ورق ہوتا ہے وہ ایک دم سادہ ہوتا ہے، اس پر کوئی بھی نقوش ابھارنا ہے تو آرام سے ابھر سکتا ہے۔ تو رسول کی تبلیغ کا اثر بڑی آسانی سے ان تک ہو جاتا، اور وہ اس تبلیغ کو اور اسلام کو قبول کر لیتے۔ لیکن یہ وہ وحشی لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ دور جہالت سے وابستہ لوگ تھے،
یہ دور جہالت اس معنی میں تھا کہ اس کے قبل کی جو تہذیب و تمدن کا دور تھا وہ جا چکا تھا، اور یہ تنزل پذیر دور آ گیا تھا، جس میں وہاں کے لوگوں کے عقل پر پردے پڑے ہوئے تھے، عقل کا استعمال نہیں کرتے تھے، برائیاں اس طریقے سے ان میں رائج ہو گئی تھیں کہ برائیوں کو کچھ حسین تصورات کے ساتھ وہ اسے اچھا ہی سمجھا کرتے تھے۔ برائی کو اگر برائی کی طرح سمجھا جائے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، اس میں اصلاح ہو سکتی ہے۔ اگر انسان برائی کی طرح کرے تو اس میں وہ اصلاح کر سکتا ہے، لیکن جب برائی بنام اچھائی ہوتی ہے تو پھر اصلاح ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس پر فخر کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے لیکن اسے اچھا سمجھ کر اس پر فخر و نازا کیا کرتا ہے۔ اور یہی حال وہاں کے عرب کا تھا، اور جو علماء اخلاق ہیں ایسی جہالت کو صرف جہالت نہیں کہتے ہیں بلکہ اسے جہل مرکب کہتے ہیں، اور جہل مرکب میں جب کوئی مبتلا ہوتا ہے تو اس کی اصلاح لگ بھگ ناممکن ہوتی ہے، اور جو جہل مرکب میں موجود تھے اور مشغول تھے ان کے درمیان رسول کو بھیجا گیا۔ اب اندازہ لگائیے کہ کتنی سخت مشکل ہے رسول کے سامنے، کیونکہ ہر برائی کو وہ اچھائی کی طرح سمجھتے تھے۔ بت پرستی بھی اگر وہ سادے طور پر بت پرستی کرتے یا بتوں کی پرستش کرتے تو کوئی بات نہیں تھی، اس کا بھی وہ فلسفہ بیان کرتے تھے کہ ان کی جو ہم بت پرستی کرتے ہیں اس سے ہم معبود حقیقی کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ ہے۔ اور اس کے بعد شراب نوشی، جوا، یہ سب فیاضی کی نشانی سمجھتے تھے، یعنی اپنے کو بہت سخی سمجھتے تھے، اپنے کو بہت فیاض سمجھتے تھے کہ ہم اگر جوا کھیل رہے ہیں اور شراب نوشی کر رہے ہیں تو اپنے کو فیاض سمجھتے تھے۔ اور اس سے سب سے بڑی جو برائی تھی وہ یہ تھی کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے، یعنی ایک ایسی برائی جس میں اخلاقیات کانپ جاتی ہے، انسانیت کانپ جاتی ہے، ایسی برائی کو بھی وہ فخر کے ساتھ اور اپنی شرافت کا نتیجہ کہتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بلکہ اس کو ایک اپنا دینی فریضہ جس طریقے سے ہوتا اس طریقے سے انجام دیا کرتے تھے۔ اور ظلم کرنا تو وہ یوں سمجھتے تھے، بہادری سمجھتے تھے، کسی پر ظلم کرنا ہے تو یعنی وہ اپنے کو بہادر سمجھتے تھے، اور کسی کو اگر معاف کرنا یا عفو کرنا تو یہ اپنی بزدلی کی نشانی سمجھتے تھے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایسا دور ہے کہ جہاں پر برائیاں اچھائیوں کے طور پر سمجھی جا رہی ہیں، وہاں پر اصلاح کتنی مشکل ہے۔ اس جہل مرکب میں مصروف لوگوں کو رسول کو ان کی اصلاح کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر جو اونچ نیچ یعنی کہ برتری اور کمتری کا جو ماحول تھا وہ ایسا تھا کہ ہر قوم اپنے سے بڑھ کر کسی کو نہیں سمجھتی تھی، اور کسی بھی قوم کو ایکسیپٹ کرنا اس کے لیے بہت مشکل کام تھا، اس لیے کہ اپنے سے اونچا وہ کسی کو سمجھتے نہیں تھے۔ اور یہ بات آگے بڑھ کر قبیلے تک پہنچ گئی، یعنی ہر قبیلہ اپنے کو برتر سمجھتا تھا، دوسروں کو کمتر سمجھتا تھا۔ اب ایسے میں کس طریقے سے یکجہتی کا پیغام وہاں پہنچایا جا سکتا ہے، مساوات کا پیغام وہاں کہاں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اور یہ جو برتری، یہ اونچ نیچ کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی نیچا انسان کسی بڑے انسان کا قتل کر دیتا تھا تو اس کا قصاص لینے کے لیے اس خاندان کے سینکڑوں انسان کو قتل کر دیا جاتا تھا، تب جا کر اس کا قصاص پورا ہوتا تھا۔ اور اسی کے برخلاف کوئی بڑا انسان کسی معمولی انسان کا قتل کر دیتا تھا تو کوئی اس کا عوض لینے والا نہیں ہوتا تھا، یعنی اس کو اس قابل بھی نہیں سمجھا جاتا تھا کہ اس سے خون بہا دیا جائے یا اس کا کوئی قصاص ہو۔
یہ تو اونچ نیچ کا عالم تھا۔ اور اس کے بعد وہاں پر جو مذہب رائج تھا تو اکثریت جو تھی جو وہاں رائج تھی وہ بت پرستوں کی تھی، بت پرستی لوگ کیا کرتے تھے، اور وہ یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جس خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اس پاک و پاکیزہ خانہ کعبہ میں بت پہنچ گئے تھے، یہ بت خانہ بن گیا تھا، اور ایسا بت خانہ بن گیا تھا جس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور ہر روز کا الگ بت جس کی پوجا کی جاتی تھی، جس کی پرستش کی جاتی تھی، یہ عالم تھا۔ اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو ستاروں کی پرستش کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ عیسائی اور یہودی تھے، لیکن عیسائی اور یہودی صرف نام کے عیسائی اور یہودی تھے، شرک میں وہ بھی مبتلا تھے۔ یہودی حضرت عزیز علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان رہے تھے، اس طریقے سے شرک میں مبتلا تھے، اور جو عیسائی ہیں وہ جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مان رہے تھے، اس طریقے سے وہ شرک میں مبتلا تھے۔ اور یہاں تک کہ یہ ان کے یہاں تثلیث کا گورکھ دھندا چل رہا تھا، یعنی باپ بیٹے اور روح القدس کی پرستش ہوا کرتی تھی، یہ یہاں تک بڑھ گئے تھے۔ اور اس کے بعد ایک اور، یعنی اس وقت آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہودی تو تھے لیکن جناب موسیٰ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تھے، عیسائی تو تھے لیکن جناب عیسیٰ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تھے، اور اس کے بعد مجوسی، ان کا تو مشکوک یہی ہے کہ پتہ نہیں کہ کوئی رسول حق کہ یہ ماننے والے تھے کہ نہیں تھے، لیکن یہ بھی ان کے یہاں بھی پرستش پائی جا رہی تھی، اور پرستش اس طریقے سے پائی جاتی تھی کہ یہ دو خداؤں کو، یزدان اور اہرمن کو، یہ ماننے والے تھے، یعنی کہ ان کے یہاں بھی شرک پایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور طبقہ تھا جو دہریہ تھا، جو خدا کو ہی نہیں مانتا تھا۔ ان تمام تاریکیوں کے بیچ ایک چھوٹا سا طبقہ تھا جو حضرت ابراہیم کے خانوادے والے تھے، جو ابراہیم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والے تھے، جو رسول خدا کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کا یہ عمل تھا، یہ توحید کو اپنے گلے سے لگائے ہوئے تھے، لیکن یہ اتنے تھوڑے تھے کہ ان کی اپنی الگ سے کوئی پہچان نہ تھی، اور ایسی تاریکیوں میں یہ اپنی توحید کو محفوظ کیے ہوئے وہاں پر موجود تھے۔ یہ ماحول وہاں کا تھا۔ مادیت، اب یہ حالت تو عرب کی تھی، اب جب ہم دنیا کے اوپر نظر کریں تو دنیا کی بھی حالت کچھ اس سے الگ نہیں تھی، پوری دنیا کی حالت اسی طریقے کی تھی، کیونکہ یورپ کا کوئی بہت بڑا رول نہیں تھا اس وقت، وہ وحشیانہ طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ہندوستان کی طرف یہ عالم تھا کہ وہ پرانے رہنماؤں کے توحید کو چھوڑ کر وہ بتوں کی پرستش کرنے میں جٹے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ وہاں اونچ نیچ کی ایسی روش پیدا ہوئی تھی کہ کون جات پات، اونچ نیچ، یہ ایسا ماحول تھا کہ اس سے نکلنے کی بھی کوشش اگر وہ کر رہے تھے تو وہ نکل نہیں پا رہے تھے۔ تو پوری دنیا کا عالم کم و بیش ویسا ہی تھا۔ اب اس میں جو ہے عرب کے آس پاس جو مادی حیثیت سے دو سلطنتیں تھیں، دو شہنشاہیت تھی۔ ایک شہنشاہیت روم کی تھی جس میں شام کا حصہ آ گیا تھا، اور یہ عیسائی مذہب کو ماننے والے تھے، لیکن عیسائی مذہب کو ماننے کے ساتھ ساتھ وہ عقیدے پر اس طریقے سے اپنے گامزن ہو گئے تھے کہ یونان میں قلقمہ کرنے کو تیار ہو گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ دوسری شہنشاہیت جو تھی وہ فارس کی تھی، جس میں عراق کا حصہ شامل ہو گیا تھا۔ تو ایک طرف یہ رومی تھے، دوسری طرف یہ فارس کے لوگ تھے، اور ایران میں پرستش جو ہے وہ آگ کی پرستش ہوتی ہے،
یہ آتش پرست وہ تھے جو ایران میں تھے. لیکن یہ دونوں جو مادی حکومتیں تھیں یہ عیش و عشرت پرست تھیں، ظلم و ستم کرنے والی تھیں. اور وہ حکومتیں جو عیش و عشرت میں ملوث رہتی ہیں اور اپنے تمام ماننے والوں کے اوپر، اپنی پرجا کے اوپر، اپنے شہر کے لوگوں کے اوپر ظلم کرتی ہیں، تو پھر وہ زیادہ دن تک رہ نہیں پاتی ہیں. وہ تنزلی کی طرف جانا ان کا خاصہ بن جاتا ہے. اور یہی حال یہاں بھی ہوا کہ ان کے ہاں بھی بس وہی تھا کہ تنزلی کی طرف یہ پہنچ گئے. ایسے عالم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کا پیغام لے کر وارد ہوتے ہیں. اور ابتدا میں تو یہ عرب میں ہی اپنے بات کو پہنچا رہے ہیں، پھر دھیرے دھیرے کر کے یمن کی طرف اسلام بڑھتا ہے. اور یمن سے پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر یہ کسی صورت سے یمن کے بعد کبھی وفد کے ذریعے، کبھی خطوط کے ذریعے حبش، یونان اور تمام جو ہے ملکوں میں، مصر کی طرف اس کے پھیلایا گیا. لیکن سب سے پہلے یہ عرب میں ہی. اب عرب میں جب اسلام کا یہ بول بالا، جہاں کا ایسا ماحول ہو، وہاں کے لوگوں نے دیکھ لیا، کیونکہ یہاں پر جب اسلام بھی آپ نے پھیلایا، شروع کیا جب آپ نے، تو یا ایھا العرب کہہ کے نہیں، بلکہ یا ایھا الناس کہہ کے. اگر یہ صرف عرب کے لیے آتا یہ اسلام، تو یا ایھا العرب کہہ کے جو ہے یہ اسلام کو آگے بڑھایا جاتا. لیکن یہ تو ساری کائنات کے لیے آیا تھا اسلام، اس لیے رسول سے شروع بھی کرتے ہیں تو یا ایھا الناس کہہ کے، تمام انسانوں کے لیے یہ اسلام آیا تھا. اور خدا کی پہلی وحی بھی آتی ہے تو اس میں عرب کو مخاطب نہیں کیا جا رہا، وہاں بھی انسانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اقرا باسم ربک کی جو 5 آیتیں شروع میں آئیں سب سے پہلے، اس میں بھی انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے، اور وہاں بھی عرب کو مخاطب نہیں کیا گیا ہے. تو یہ عرب کے دائرے میں محدود اسلام نہیں تھا، بلکہ یہ عالم انسانیت کے لیے یہ پیغام تھا. اور یہ ایسا پیغام تھا جو معاشرے کو تبدیل کرنے والا، جو تمام لوگوں کے نظریات کو تبدیل کرنے والا. اور وہاں کی قوم جہالت نے اسے محسوس کر لیا کہ رسول جس لا الہ الا اللہ کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ معمولی چیز نہیں ہے. اس کے اندر ایسی چیزیں مضمر تھیں. اسے یہ تھے تو جاہل، لیکن اس کے باوجود اتنے نقطہ سنج لوگ تھے، اتنے نقطہ بین تھے کہ یہ فوراً بھاگ گئے کہ یہ لا الہ الا اللہ صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے. اور یہ جو بت پرستش کے خلاف، بتوں کی پرستش کے خلاف یہ جو آواز اٹھائی جا رہی ہے، یہ ان کے نظریے میں ان کا وہی بت نہیں ہے جو کہ پتھر اور سونے اور چاندی سے بنا ہوا بت ہے، بلکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس بت کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ بت بھی منہدم ہو جائیں گے جو ہمارے رواج ہیں، جو ہمارے رسم ہیں، جو ہماری اقتدار پرستی ہے، جو ہماری شخصیت پرستی ہے، ان صنم کو بھی یہ توڑنے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سب کے سب ایک جٹ ہو گئے رسول کے خلاف. اور ادھر رسول کا توحید کا پرچم، اور پورا عرب، چونکہ سب سے پہلے عرب میں ہی یہ پھیلا گیا تو مخالفت بھی سب سے پہلے عرب سے ہوئی. اور سب قریش، اور سب سے زیادہ اس قبیلے قریش نے، جو رسول خدا جس قبیلے کے تھے، اس نے سب سے زیادہ مخالفت کی. اور اس میں مخالفت کرنے والے جو لوگ تھے، اس میں بنی امیہ نے کھل کر سب سے پہلے جو ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ خاندانی لڑائی ان سے چلی آ رہی ہے، اور ان کے رسول خدا کی رسالت کو وہ رسول ہاشمیوں کی فتح سمجھتے تھے اور اپنی شکست سمجھتے تھے. اس وجہ سے یہ برسر پیکار سب سے آگے بنی امیہ، اور بنی امیہ کے ساتھ ساتھ جو اور بنی مغیرہ اور بنی مخزوم، یہ تینوں قوم رسول نے ان سے سب سے زیادہ
خطرہ رسول کو ہوا، جسے رسول نے بڑے آسانی کے ساتھ، کیونکہ یہ بھیجے گئے تھے انہی کو تعلیم دینے کے لیے، یہ کوئی معمولی انسان نہ تھے کہ جو ان کے اپوز کرنے پر، ان کی مخالفت کرنے پر اپنے راستے سے ہٹ جاتے، بلکہ یہ تو راستہ دکھانے والے ہیں۔ ان کے راستے میں اگر کانٹا بچھایا جاتا ہے تو اس راستے کو بھی یہ نہیں بدلتے، کیونکہ یہ راستہ بدلنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ دوسروں کے راستے کو بدلنے کے لیے آئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مخالفت ان کے خلاف ہوتی رہی، رسول دن بدن آگے بڑھتے رہے، اسلام دن بدن پنپتا اور پھولتا گیا۔ اب اس کے آگے کی بات انشاءاللہ اس کے بعد کی قسط میں آپ کے سامنے، اور تب تک کے لیے خدا حافظ۔